صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس نے صدقے دل سے شہادت کی تمنا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اس کو شہادت کی موت آئے گی، اگرچہ وہ اپنے بستر پر طبعی موت ہی مر جائے. ہمارے ساتھ آپ رہیں ناظرین، کیونکہ آج انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ جو ہے وہ ناظرین اس کو ذرا سا واضح کریں گے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مقام و مرتبہ دیتا ہے، اور ہستیاں جب مقام و مرتبے کو پہنچتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیا انعام و اکرام کرتا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے ناظرین، وہ ذہن میں رکھیے کسی کی جاگیر نہیں ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے جب چاہے رتبہ عطا فرماتے. وہاں تو ناظرین جو اخلاص ہے نا، اس کے پر منازل و مراتب کی بلندیوں پر پہنچا دیا کرتے ہیں. وہاں تقوی و پرہیزگاری ہی دراصل ممتاز کیا کرتی ہے. وہاں اللہ کے پیاروں سے پیار اور خاص کر اہل بیت کا عشق اعمال کو ایسا نکھار دیا کرتا ہے کہ پھر کھجور فروش بھی جنت کے خریدار بن جایا کرتے ہیں. ناظرین کرام، مکتبہ عشق میں ایک ایسا نام دیکھا کہ جن کے خریدار خود مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بنے، اور خود بازار اہل بیت میں ایسے فروخت ہوئے صاحب کہ ان کی زندگی کی ابتدا بھی محبت اہل بیت تھی اور ان کی شہادت کی انتہا بھی محبت اہل بیت تھی، جنہوں نے جسم کو کٹوانا تو پسند کیا مگر محبت اہل بیت کی شاہراہ سے کٹنا پسند نہیں کیا. حضرت میثم تمار اسدی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے انتہائی قریبی ساتھی اور وفادار بھی ہیں. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو حب علی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر، محبت علی کی خیرات لے کر، عشق علی کی دستار سجا کر، دفاع علی کا چولا پہن کر، فدائے علی کا نعرہ لگا کر، ادب علی کا استعارہ بن کر، رنگ علی میں رنگ کر، کردار علی میں ڈھل کر، نقوش علی پر چل کر، فنافل علی کی اس منزل پر فائز ہوئے کہ جن کا ذکر بھی علی ہو گیا، جن کی فکر بھی علی ہو گئی، جن کی نظر بھی علی ہو گئی، جن کی ہر ادا علی ہو گئی، جن کی ہر بات علی ہو گئی، جن کی ہر سانس علی ہو گئی، جن کا دل بھی علی کی محبت میں دھڑکتا تھا، جن کے ہاتھ بھی علی کے دفاع میں اٹھتے تھے، جن کا سر اقدس بھی احترام علی میں خم ہوتا تھا، جو جیتے بھی علی کے لیے تھے اور مرنا بھی علی کے لیے پسند کرتے تھے علیہ السلام، جو جام حیدری سے اور عشق مرتضوی سے ایسے مستفیض ہوئے کہ ظالم جابر حکمران ابن زیاد کے سامنے ببانگ دہل کلمہ حق بیان کیا کرتے تھے کہ زبان کٹ سکتی ہے مگر گستاخی اہل بیت کا جرم نہیں کر سکتی. ناظرین کرام، حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب اور خوش بخت ترین ہستی ہیں جو باب مدینۃ العلم سے ایسے فیضیاب ہوئے کہ جن کو انتہائی پیار سے، انتہائی محبت سے، انتہائی مان سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے علوم و معرفت کے وہ جام پلائے اور اسرار کی ان منازل پر پہنچایا اور ان رازوں سے پردہ اٹھایا، بلکہ علم و دانش و فضیلت کے وہ انوار سینے میں منتقل کیے کہ ایک طرف تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے اتنے بڑے
मुफस्सिर कुरान बन कर उभरे कि जिनकी बारगाह में इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसी अजीम तरीन हस्ती और मुफस्सिर कुरान भी कागज़ और कलम लेकर बैठा करती थी। और दूसरी तरफ अल्लाह ने उलूम मौलाए कायनात का आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को यह सदका भी अता किया कि हज़रत मीसम तम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला बपा होने से पहले ही करबला देख ली थी और करबला को करबला से पहले ही बयान कर दिया था। यहाँ तक कि मौलाए कायनात और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को भी बयान कर दिया था। और आलम यह था नाजरीन कि इब्न ज़ियाद के दबदबे, उसकी दहशत, उसकी खौफ से मावरा कैद खाने में भी बबांगे दोहल सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अकीदत और मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम के जिक्र का, उनकी शान का और उनकी रिफ़अतों का तस्करा किया करते थे, जिनकी इब्न ज़ियाद को मुसलसल इत्तला मिलती रही मगर आप डरते ना थे। यहाँ तक कि हज़रत मीसम तम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सूली पर चढ़ते हुए भी शान मौलाए कायनात बयान करना शुरू की तो इब्न ज़ियाद ने कहा कि इसके मुंह में लगाम डाल दो ताकि ये बोल ना सके। चुनाचे आप रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में वो पहले शख्स हैं जिनके मुंह में नाजरीन लगाम डाली गई थी। और जुर्म क्या था? मौलाए कायनात की शान बयान करना। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान मुबारक को काटा गया, 3 दिन तक आपको सूली पर लटकाया गया, उसके बाद आपको नेज़ा मारा गया। यानी हज़रत मीसम तम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु मुझे कहने दीजिए कि फिदाए मौलाए कायनात बनकर शहादत की उस आला मंजिल पर पहुंचे जिसे देखने से इंसान रश्क में मुब्तला हो जाता है। आइए आगाज़ करते हैं। हमारे साथ 3 शख्सियात मौजूद हैं, यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पहली शख्सियत मुमताज़ मोहतरम जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ़ फरमाएं। दूसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमाएं। तीसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद ताहिर मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएं। तीनों अहबाब को मेरी जानिब से खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ करते हैं अल्लामा साहब आपसे। आज तो अली वालों का प्रोग्राम है एक्चुअली, और अली वाले जो हैं वो मोमिनों की सफ़ में ज़ाहिर खड़े होते हैं, मुनाफिकीन से तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं। हज़रत मीसम तम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु का बुनियादी तारुफ़ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक रिवायत में आता है कि गुफ्तगू और दुनियावी ग़ुलामी से निकल कर वो जो दायमी ग़ुलामी है, मौलाए कायनात की ग़ुलामी है, कैसे तशरीफ़ लाए बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नशिस्त को अपने इन मकबूल बंदों के सदक़े से कबूल फ़रमाए। आज जिस हस्ती का ज़िक्र है हज़रत मीसम तम्मार असदी कूफ़ी रदिल्लाहु ताला अन्हु, आपका ज़िक्र हज़रत मौलाए कायनात रदिल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत अतहार के मुहिब्बीन में, वफ़ादारों में और अहले इल्म में आता है कि आपने उनसे हुसूल इल्म फरमाया। आपका ज़िक्र खैर मैं 2-3 गोशों से आपकी खिदमत में लाना चाहता हूँ। जनाब, पहली बात ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए किराम का अदद भी कम व बेश 1.25 लाख रखा और सहाबाए किराम का अदद भी कम व बेश 1.25 लाख। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है। अब जब 1.25 लाख सहाबाए किराम हैं तो उन तमाम के सारे अहवाल तो तारीख़ में जमा नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इस वजह से तारीख़ में रिवायात में फ़र्क भी आता है। कुछ रिवायात कमज़ोर मिलती हैं, किसी के अहवाल खुल के बयान हुए, किसी के अहवाल मख्फी बयान हुए, ऐसे ही। मगर ये कि मोहब्बत एक ऐसा उनसर है, वाह, मोहब्बत में जो जहां फना हुआ वो फना नहीं हुआ, वो बका पा गया, उसे बका मिल गई। वाह वाह वाह। हज़रत मीसम तम्मार रदिल्लाहु ताला अन्हु चूँकि हज़रत मौलाए कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम की मोहब्बत में और अहले बैत अतहार की मोहब्बत में फ़ना हुए और उस मोहब्बत ने उन्हें यूं जिंदा कर दिया है कि आपका ज़िक्र खैर उनके साथ जुड़ गया है। हालांकि ये जो आपका बनु असद कबीला के साथ ताल्लुक़ बयान किया गया है रिवायात के अंदर, तो दूसरी तरफ ये भी मिलता है कि आप अजमी थे और बनु असद से आपका ताल्लुक नहीं था, बल्कि बनु असद कबीले की एक खातून थी, उसके आप गुलाम थे। तो हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे ख़रीद कर आपको आज़ाद कर दिया। तो इस वजह से बनु असद के तरफ आप मंसूब हुए, हालांकि असदी नहीं थे। अच्छा, ये बात भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, एक और रिवायत भी आती है, और दूसरी रिवायत भी आती है, वो ये कि हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाजार से गुजर हुआ तो आपकी निगाह पड़ गई। क्या और साफ ज़रे वो निगाह जब हजरत मौलाए कायनात की थी तो वो तो मारिफत इलाही रखने वाले, वो चेहरे देखकर तो वो सब कुछ उनके सामने मंजरनामा, तो आपने उन्हें खरीदने का इरादा फरमा लिया। अच्छा, जब इरादा फरमा लिया तो वो जो बेचने वाला था उसने पहले तो कीमत लगाई 100 दीनार, उसने कहा जी ये ले लें और दे दें।
اسے اندازہ نہیں تھا بھی اتنی قیمت آپ نے فوراً اپنے غلام کو فرمایا دے دو، ان کی کوئی قیمت اتنی دے گا، تو آپ نے غلام سے فرمایا دے دو۔ جب اس نے ارادہ پختہ دیکھ لیا تو کہا کہ وہ اصل میں میرے سے غلطی ہو گئی، تو 200 تھے، 200 کہنے تھے، آپ نے فرمایا 200 دے دو۔ اس نے کہا جی آپ خود دیکھیں یہ جیسا غلام ہے اس کے 200 بنتے ہیں، 300 ہونے چاہیے۔ وہ لالچ بڑی، اچھا وہ لالچ، تو آپ نے فرمایا 300 دے دو، حتیٰ کہ اس نے کہا جی اب آپ خود اپنی طرف سے کچھ فرمانا چاہیں تو 400 تو بنتا ہے، تو آپ نے گویا 400 دینار بھی عطا فرما دیا۔ تو وہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی نگاہ مبارک دیکھ رہی تھی کہ ان میں کیا جوہر ہے، اور اس جوہر کو اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو عرض کروں کہ آپ اپنے زمانے میں علم کا اور معرفت کا بہت بڑا منبع تھے، تعویل میں، قرآن مجید کی تفسیر میں، تعویل میں، اور بشارات میں، اسرار اور معارف میں، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے علم میں آپ درجہ کمال پر پہنچے تھے، اور آپ نے کتب بھی تحریر فرمائی اور احادیث کی روایات میں بطور راوی بھی آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ گویا حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی نگاہ مبارک یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو غلام ہے جب یہ اس دنیا کی غلامی سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آئے گا اور اہل بیت اطہار کی غلامی میں آئے گا اور اہل حق کی غلامی میں آئے گا، تو پھر یہ تو معرفت کا سرچشمہ پھوٹے گا، علم کا سرچشمہ پھوٹے گا، اور حق گوئی اور بے باکی کی تلوار بنے گا۔ تو آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو آپ نے وہ ساری قیمت بھی ادا فرما دی اور انہیں خرید کر وقف کر دیا، اور پھر آپ نے کھجوروں کا کاروبار شروع کر دیا، تو اس وجہ سے آپ کا نام تمار۔ اچھا، یہ کھجور بیچنے والے، تمرون کہتے ہیں کھجور کو، ٹھیک ہے، تو پھر تمار آپ کا نام بنا، کھجور بیچنے والے۔ اچھا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک اور جگہ تھی دار الرزق، اس مقام پر آپ خربوزے کا پھل بیچتے تھے۔ یہ بھی روایت کے بارے میں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ممکن ہے آپ نے بعض وقتوں میں وہ کاروبار کیا ہو، بعض وقتوں میں وہ کاروبار کیا ہو، یا موسم وقت اور حالات کے تحت بدل جاتی ہیں چیزیں، تو یہ سب آگئی۔ لیکن جو غالب کاروبار ہوا آپ کو، جو ہم کے نام کے ساتھ جڑا، وہ کھجوروں کا کاروبار، کھجوروں کا کاروبار ہوا، مگر اصل تو آپ نے عشق کا کاروبار، کیا بات کہہ دی آپ نے، آپ کی پہچان بنی، اچھی بات۔ اور اس میں میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے حسن کا مظہر عتم بنایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو جب بکھیرا تو 1.25 لاکھ انبیاء میں ظاہر ہوا، اور سمیٹا تو پیکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، سبحان اللہ۔ اور وہ جو پیکر محمدی میں اوصاف کا ظہور ہوا، خوبیوں کا، وہی جب پھیلا تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اب 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے جس صحابی کو دیکھیں گے ہر ایک کی شان نرالی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو خاص تعارف ہے وہ علم، معرفت، اسرار اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی محبت۔ اچھا، سرکار علیہ السلام کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا گفتگو، آپ اگر اس میں انپٹ دینا چاہیں، ورنہ پھر انشاءاللہ آپ کی طرف دوبارہ جب آتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاص شفقت تھی، خاص نگاہ کرم تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا کائنات سے یعنی محبت کے اگلے سٹیج مودت کی منزل پہ داخل ہوئے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جناب سیدنا میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ذکر خیر ہے، اور جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی ذکر فرمایا کہ آپ جب غلامی کی زندگی سے نکل کر آزادی کے نور میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کی زندگی کے مطمع نظر 2 اشیاء رہیں۔ نمبر 1 کہ آپ نے اپنے آپ کو علوم ولایت کی معرفت کے لیے وقف کر دیا تھا، جس کی جانب اسرار و رموز کے جو علوم ہیں اس کی جانب آپ کی رغبت رہی۔ اور دوسری شے جو ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنی، وہ دوسری شے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، الفت اور مودت تھی۔ اور یہی بنیاد اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کا جو تعارف ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ آپ فدائے مولا کائنات ہیں۔ آپ نے حضرت علی کی محبت میں زندگی گزاری، اور آپ کی زندگی کے آخری کلمات میں بھی اگر کسی شخصیت کی تعریف جاری تھی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حضرت علی کا اتنا تذکرہ کیوں نہ ہوتا کہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ افراد کی دلوں میں
سب سے زیادہ جس ہستی کی محبت اور الفت کو پایا وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں یہ بات میں یعنی لطف کے اعتبار سے آپ دیکھیے تو کیسی بڑی بات لگتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ جو خلیفہ چہارم ہوئے، امیر المومنین کہلائے، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد ہوئے، اور تقریباً آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے یہ امیر المومنین ہوئے. حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی کھجور کی دکان کوفہ کے بازار میں ہے، اور یہ آدھی دنیا کی سلطنت کی حکمرانی کرنے والے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ان کی دکان پر آ کر اکثر بیٹھ جایا کرتے. کیا حسین تصور ہے اس بات کا. اب آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا حاکم ہو اور خود سے محبت کرنے والے ایک شخص کی معمولی سی دکان پر آ کر اس کی دلجوئی اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے حاکم تو بہت بڑا ہوا. میثم تمار کتنی بڑی شان کے حامل ہیں، جن کے پاس اس وقت کا حاکم جو آج بھی دلوں کا حاکم ہے جس کو علی کہتے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں. مطلب بات یہ کہ جو من کنت مولا ہو کی مطلب تاج سے سجائے ہوئے ہیں، وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے جو فیضیاب ہیں وہ آپ کی دکان پر جائیں تو کتنا بڑا شرف آپ کو عطا کر رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف اپنے غلاموں، اپنے محبت کرنے والوں کی دلجوئی اور ان کی حوصلہ افزائی کی خوبصورت مظاہر ہیں جو ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے ہمیں عطا فرمائے. پھر ایک اور بات جو ذکر کی جاتی ہے، من احب شیئا اکثر ذکر، کہ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے اکثر اسی کا ذکر ہوتا ہے، اکثر اسی کا ذکر ہوتا ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجلس نشست برخاست کہیں بھی بس موقع چاہیے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. اور حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ہمیں یہ بات نظر آئی ہے، کہیں بھی اگر بیٹھے ہیں، کسی بھی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو تو وہ گھما پھرا کر اس موضوع کو جس ہستی پر لا کر نقطہ کمال تک پہنچاتے ہیں وہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. یوں کہیے کہ سارے موضوعات سمٹ کے نام علی کے گرد گھومتے ہیں، اور حضرت علی سے اپنی محبت کو، وہ اپنے دل کی کیفیات کو اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت بات اسی ضمن میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. یہ جو دکان پر آ کر حضرت علی اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اسی دکان پر جہاں خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں درس و تدریس بھی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جب حضرت علی تشریف لے گئے تو آپ نے کسی کام کی غرض سے جناب سیدنا میثم تمار کو بھیج دیا کام کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ دکان پر بیٹھے اور ایک خریدار آ گیا. جب خریدار آیا تو اس نے کھجوریں مانگی، تو آپ نے کہا کہ جو کھجور چاہیے وہ لے لو اور اس کی قیمت فلاں جگہ رکھ دو. ٹھیک ہے. اس شخص نے دیکھا کہ جناب مالک تو دکان کا ہے نہیں، چلو کسی طرح سے اگر غرر پیدا کر لیا جائے. اس نے کھجوریں اٹھائیں اور کھجوروں کی جگہ پر کھوٹے سکے وہاں رکھ کر چلا گیا. اب جب جناب سیدنا میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو حضرت علی نے آگاہ کیا کہ اس طرح سے گاہک آیا تھا، اس نے شے خریدی ہے اور اس کی قیمت یہ موجود ہے. جب انہوں نے وہ سکے دیکھے تو کہا کہ مولا یہ تو جو ہے کھوٹے سکے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے تو وہ شخص دوبارہ آ گئے اور وہ کھجور کے ذائقے کی شکایت لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ نے جو کھجور دی ہے اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جیسے سکے تھے ویسا ہی ذائقہ. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صرف حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان پر آ کر بیٹھتے نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی ظاہری طور پر کوئی نقصان یا خسارہ بھی ہونے لگتا ہے تو اپنی ولایت کے اعتبار سے اس بندے کو واپس بلوا کر اسے اس کے عمل کا احساس بھی دلاتے ہیں اور میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کے اس خوبصورت جو ہے فلسفے کو عیاں بھی فرماتے ہیں. اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ان کے مابین ہمیں نظر آتی ہیں. انہوں نے ساری زندگی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، الفت، عقیدت، مودت میں گزاری. نہ صرف یہ کہ حضرت علی بلکہ آپ کے خانوادے اور بالخصوص آپ کے شہزادگان سے جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس محبت کا اظہار فرمایا وہ ایک تاریخ رقم کرنے والی محبت ہے. اور آج بھی جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو آپ کا نام ہی گویا کہ استعارہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی نے اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت میں فنا بھی کیا اور اپنی زندگی کو اہل بیت کی محبت کے اظہار کے لیے وقف بھی کیا. سبحان اللہ. دیکھیں نا کہ مولائے کائنات کے بعد امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، یعنی آپ جو ہیں وہ مستقل غلامی گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں رہے. اب ذرا یہ بتائیے کہ چونکہ جب بات انا مدینۃ العلم ولی بابوہا کی آتی ہے
وہی بات ہے کہ علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازہ تو مولا علی کا ہے، وہ کھلے گا تو پھر آپ داخل ہوں گے، اور مولا علی کا دروازہ جس پر کھل جائے صاحب تو پھر کون کون سے علوم اس کو عطا ہو جاتے ہیں اور کس کس انداز سے مولا کائنات اس کو فیضیاب فرماتے ہیں، اور پھر علمی طور پر ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، یہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے میں پتہ چلتا ہے. بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضائل سے نوازا ہے، اور ان میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ حضرت علی کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے تھے. اور یہاں پر ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ فدائے علی بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں. کیسی بات ہے؟ تو یہ دونوں، ان دونوں کا جمع ہونا کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا عالم بھی ہو اور فدائے اہل بیت کا دعویٰ بھی کر رہا ہو اور ساتھ میں کاروبار بھی کر رہا ہو. یہ جمع ہو سکتا ہے، اور حضرت میثم تمار رضی اللہ ترین تعالیٰ حالات عنہ میں مشکل ترین کر کے دکھایا. بات کرتے ہیں آگے جا کے. اور بہت بڑے عالم تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر علم آپ کو عطا ہوا. اور ایک عالم کی کیا فضیلت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 عبادت گزار ایسے جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو نوافل ادا کرتے ہیں، ان کی موت آسان ہے بنسبت اس عالم کے جو حلال اور حرام کا فرق جاننے والا ہے. یہ عام عالم کی بات ہو رہی ہے جو جس نے موت کسی العالم موت العالم ایسے ہی بالکل ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها ردا لطالب العلم. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب علم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ عالم کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتا ہے. حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں بھی عالم کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتی ہیں. اب اندازہ کریں ایک عالم جو کسی عام استاد سے پڑھا ہوا عالم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلتیں رکھی ہیں. جس نے مولا کائنات سے علوم حاصل کیے ہوں گے ان کی رفعتوں کا کیا حال ہے. اور جن سے علم حاصل کر رہے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی علم کی فضیلتیں تو بہت ساری ہیں. ایک فضیلت میں ذکر کر کے پھر حضرت میثم تمار کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جس کو حل کرنے کے لیے میرے پاس علی موجود ہے. اللہ اکبر. ایسے زبردست مشیر بنا کے رکھا تھا کہ ہر پیچیدہ مسئلے میں حضرت علی کا مشورہ ان کو ضرور چاہیے. اتنی علمی شخصیت. اور آپ نے حضرت میثم تمار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار علوم عطا فرمائے. اس میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک ظاہری علوم جو ایک کلاس میں بیٹھ کر عطا کیے جاتے ہیں، وہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے. اور ایک علم لدنی جو ایک ہی مجلس میں کراماتی طور پر کثیر علوم ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل کرنے والی روایات، یعنی یوں کہیے کہ ڈیٹا ٹرانسفر کر دیا، روحانی ڈیٹا ٹرانسفر کر دیا. علم ظاہر کی مثال جو روایتوں میں ملتی ہے کہ آپ نے کم و بیش 4 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ علوم قرآن اور حدیث حاصل کیے 4 سال تک. اور جو علم لدنی کی مثال ہے، جیسے علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ اکثر حالانکہ حاکم وقت ہیں لیکن حضرت میثم تمار کی دکان پر آتے ہیں، تجارت بھی ہو رہی ہے اور علم اور یہ کیسی بات ہے. دیکھیں آپ کے مطلب باقاعدہ کسی مدرسے میں کسی انسٹیٹیوشن میں جو ہے مولا کائنات کی داخلہ نہیں لیا. مولا کائنات تشریف لاتے ہیں اور ٹرانسفر کرتے رہتے، ٹرانسمٹ کرتے رہتے ہیں. اپنے شاگرد کی جگہ پر آ کر انہیں علم ٹرانسفر کرنے کا یہ معاملہ ہے. اچھا، تو اس میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے جو شاگرد خاص ہیں حضرت میثم تمار، ان کو کسی جگہ پہ کام کے لیے بھیجا اور دکان پر آپ موجود تھے اور فرمایا کہ کوئی بھی گراہک آئے گا تو میں سنبھالنے والا ہوں. ایک شخص آتا ہے اور وہ اللہ کے نام پر کچھ طلب کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کے نام پر
پر مانگتے ہو تو پوری دکان لے جاؤ. وہ پوری دکان لے جاتا ہے. حضرت میثم تمار واپس تشریف لاتے ہیں. آپ بظاہر دیکھتے ہیں کہ پورا مال اس کا مطلب ہے کہ بک چکا ہے اور آج اچھا خاصا نفع ہونے والا ہے. آپ حضرت علی سے عرض گزار ہوتے ہیں. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مانگنے والا اللہ کے نام پہ مانگنے آیا تھا اور میں نے پوری دکان صدقہ کر دی اس کے نام پہ. تو آپ پریشان نہیں ہوئے بلکہ قدموں میں گر کر آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ آج دریا رحمت جوش میں ہے, ساری دکان اس فقیر کو دے دی, اے علی مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجیے. حضرت علی نے اسے دنیاوی دولت عطا فرمائی اور حضرت میثم تمار کو وہ وراثت عطا فرمائی جو نبیوں کی وراثت ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علوم مجھے عطا فرمائے تھے میں وہ علوم آپ کو عطا فرماتا ہوں. اور پھر سینے سے لگایا اور سینے سے ایک علم, یہ عظیم علم حضرت میثم تمار, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن و حدیث کا آپ کو علوم حاصل تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن, ترجمان قرآن, اور صحابہ میں جو سب سے مشہور تفسیر ہے وہ حضرت ابن عباس کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ حضرت میثم تمار کے درس قرآن میں بیٹھا کرتے تھے اور باقاعدہ قلم لے کر اس میں بیان کیے گئے نکات کو لکھا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ قرآن سے متعلق, تفسیر اور تعویل سے متعلق جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. یہ دعویٰ بہت بڑی بات ہے کہ وہ سلونی کے دعوے دار کے جو شاگرد تھے نا, بات بالکل حضرت علی نے بھی فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لیں. حضرت ابن عباس کو بھی فرمایا. تو آپ نے وہ قلم منگوا لیا اور پھر پوچھتے رہے اور مختلف چیزیں لکھتے رہے. اور ایک مقام پہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس, اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب مجھے سولی پر چڑھایا جائے گا, جب مجھے پھانسی دی جائے گی. اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت علی نے جو علوم منتقل کیے اس میں اتنی گہرائی تھی کہ حضرت میثم تمار یہ بھی جانتے تھے کہ مجھے پھانسی دی جائے گی اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس وقت ابن عباس بھی حیات ہوں گے اور ملاحظہ فرما رہے. بس اس منزل پہ رک جائیے ناظرین, یہ منزل بڑی نہایت ہی توجہ طلب ہے, کیونکہ اس منزل پہ صرف حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے بارے میں نہیں بتایا, بلکہ انہی منازل پہ آپ نے آ کر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی انتہائی ادب کے ساتھ ان کی شہادت کا ذکر کیا. اور مقام و کیفیات ظاہر ہے مطلب مولا کائنات جو ہے انہوں نے بھی بیان کی, اور پھر ساتھ ساتھ مولا کائنات نے کس انداز سے اس کو بیان کیا وہ بھی سنتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا کائنات حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کی شہادت کو خبر دینے کے معاملات جو ہیں ناظرین وہ بھی بڑے عام ترین ہیں. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین. ایک ایسی مبارک, ایسی ممتاز, ایسی پاک ہستی حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفے کے بازار میں بظاہر تو کھجور بیچا کرتے تھے, لیکن اصل میں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو اہل بیت کے بازار میں بیچا کرتے تھے, اہل بیت کی محبت کے بازار میں بیچا کرتے تھے, اہل بیت کے عشق کے بازار میں بیچا کرتے تھے, اہل بیت کی الفت کے بازار میں بیچا کرتے تھے. مولا کائنات کی محبت اور ان کے عشق کے سمندر میں ہر وقت غوطہ زن رہتے تھے.
ان کا ذکر کیا کرتے تھے، انہی کی فکر پہ چلا کرتے تھے، انہی کی پیروی کیا کرتے تھے. بس ان کی ابتدا بھی علی تھے، ان کی انتہا بھی علی تھے علیہ السلام. یوں سمجھ لیجیے. اور قدرت نے کیا مقام المرتبہ صاحب عطا کیا، ایسا مقام المرتبہ عطا کیا کہ آج 1450 برس گزرنے کے بعد کم و بیش ناظرین ان کا ذکر پاک ہم جیسے غلام بیٹھ کے اس لیے کر رہے ہیں کہ کل بروز محشر جب مولا کائنات یقیناً تشریف لائیں گے تو ہم عرض تو کر سکیں گے کہ اے مولا، ہم نے آپ کے بہت ہی پیارے میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی عقیدت سے اور محبت سے ذکر کیا تھا، ان سے پوچھ لیجئے. انشاءاللہ سننے والوں کا بھی بیڑا پار ہوگا، سنانے والوں کا بھی بیڑا پار ہوگا. آپ ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک تو یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر دینا، جس کا تھوڑا سا ذکر ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، اس کی مقام و کیفیات کیا تھی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا کائنات کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کی شہادتوں کی خبر دینا، یہ کیسی بات ہے؟ یعنی دونوں ایک دوسرے کو خبر دے رہے ہیں، بتائیے ذرا. جی، پہلے میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں کہ یہ پیشین گوئی دینا، اس کو بعض حضرات مسکنسیپشن کا شکار کر دیتے ہیں علم غیب کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کی شان اس کی حسب حال ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو جو علم عطا فرمایا، جو شان عطا فرمائی، وہ بندوں کے حسب حال ہوتی ہیں. جیسے ملائکہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی تو ملائکہ نے کہا کہ باری تعالیٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے انسان کو بنائے گا اپنا خلیفہ جو خون بہائے گا اور قتل و غارت فساد کرے گا زمین؟ ٹھیک ہے. تو یہ تو آنے والے وقت میں حالات پیش آنے تھے، تو انہوں نے وقت سے پہلے بتائے اور اللہ کی بارگاہ میں بتائے. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو آنے والے وقت کی غیب کی خبر دینے والے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ہی اپنے بندوں کو یہ اور مخلوق میں سے ملائکہ کو، جنات کو، انسانوں کو یہ علم عطا فرمایا ہے. لہٰذا آقا علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا وہ تو ساری کائنات اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے. اور وہ یہ جو قرآن مجید ہے، جب خود قرآن کہتا ہے کہ یہ تبیان لکل شیء، کل شے کا بیان ہے، تو وہ کل شے کا بیان کچھ ظاہر میں ہے، کچھ باطن میں. اس لیے جب ہم قرآن مجید سے علوم کو اخذ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ائمہ اور علماء نے، فقہاء اور مجتہدین نے کہا کہ 4 طریقے سے ہوگا، یا عبارت النص ہوگا، یا دلالت النص ہوگا، یا اقتضاء النص ہوگا، یا اشارت النص ہوگا. تو گویا جب اشارے کے ساتھ چیزیں ثابت کرنا فقہ اور ایک عقیدے میں جائز ہے تو پھر روحانی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو آقا علیہ السلام نے علم ظاہر اور علم باطن کا ایسا خزانہ عطا فرمایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بے شک. اور وہی آقا علیہ السلام کے سرچشمہ علم سے تمام صحابہ کرام کو یہ فیض ملا، ہر ایک کو حسب حال ملا. بے شک. اور پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درجہ کمال حاصل ہوا تو آپ کے شاگردوں میں بھی یہ بات آئی. درست. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو پیشین گوئیاں فرمائیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو پھر تو کوئی کلام کرنے والا کہتا بھئی یہ انہوں نے غلط کیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ایسے بات لگا دی. جب ان کا واقع ہونا ثابت ہو گیا کہ وہ سچی ثابت ہوئی تو اس کا مطلب ہے جو علم ان کے پاس تھا وہ علم حق تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطا تھی، کیونکہ جیسا انہوں نے بتایا اور وقت سے پہلے بتایا اور ایسا ہو گیا. اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ جب خود آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کی کئی بار خبریں دی. آقا علیہ السلام کی وہ ایک بہت دعا بہت معروف ہے کہ آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی اور اللہ رب العزت نے 2 قبول فرما لیں اور تیسری کے بارے میں آقا علیہ السلام کو روک دیا کہ یہ آپ مجھ سے نہ مانگیں. جو 2 قبول فرما لیں وہ ایک یہ تھی کہ میری امت قحط میں اجتماعی طور پر ہلاک نہ ہو اور میری امت پر کوئی کافر کھلے بندوں حکمرانی نہ کرے کہ یہ اس کے غلام بنے. تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں قبول فرمائیں. اور تیسری دعا یہ تھی کہ میری امت میں یہ جو آنے والا انتشار ہے، باہمی قتل و غارت گری ہے، گلے کٹنا جو آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے، یہ نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب میں نے ہر امت کے لیے آزمائش رکھی ہے تو آپ کی امت کے لیے یہ آزمائش ہے. تو آقا علیہ السلام نے واقعہ کربلا کی بھی خبر دی. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ میں عرض کرنے لگا، واقعہ کربلا کی بھی خبر دی،
حضرت مولا کائنات کے ساتھ جو کچھ پیش آنے والا تھا اس کی بھی خبر تھی. حتیٰ کہ آپ دیکھیے یہ ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی مہینہ ہے. تو حضرت عثمان غنی کو بھی آقا علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیسے ہوگا اور جب آپ امتحان میں ہوں گے اس وقت آپ نے کیسے کرنا. بے شک بے شک. اس لیے جب آپ سے صحابہ کرام نے اور حضرت مولا کائنات نے کہا کہ آپ کچھ اقدام فرمائیں, آپ نے فرمایا نہیں, مجھے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اب میں اس پہ عمل کروں گا اور میں صبر کروں گا. تو ایسی پیشین گوئیاں حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں اور آقا علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام کو دیں. لہٰذا یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ نے حضرت میثم تمار کو بہت سارے روحانی اسرار و معارف جہاں سکھائے وہاں آنے والے حالات کی کوئی تصویر کشی کی. اچھا, اسی میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے خود انہی کی شہادت کی خبر دی حضرت میثم تمار کو. فرمایا کہ آپ کی شہادت ہوگی اور وہ آپ کی شہادت میری محبت میں ہوگی. اچھا, وہ جو محبت ہے وہ کی جانبداری کا اظہار نہیں تھا, وہ اظہار حق تھا. چونکہ اس دور کے اندر حضرت مولا کائنات ہی پیمانہ حق تھے, لہٰذا ان کی محبت کا اظہار. تو حضرت مولا کائنات نے انہیں بتایا کہ آپ کی شہادت ہوگی, حتیٰ کہ ایسی دردناک شہادت ہوگی کہ آپ کے ہاتھ اور بازو کاٹ دیے جائیں گے, آپ کی زبان مبارک کاٹ دی جائے گی, آپ کو زبان مبارک میں لگام دے دی جائے گی اور سولی پہ چڑھایا جائے گا. حتیٰ کہ جگہ کی نشاندہی فرمائی, درخت کی نشاندہی فرمائی, جگہ کی نشاندہی فرمائی, وقت کی نشاندہی فرمائی. جو بندہ یہ کام کرے گا ابن زیاد اس کی نشاندہی فرمائی, اس کا نام بتایا. اور آپ جانتے تھے اور آگاہ تھے اس بات سے اور لہٰذا آپ نے بتایا. اور اسی طرح پھر حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی دی کہ ان کی شہادت ہوگی. اور چونکہ آپ کی شہادت واقعہ کربلا سے چند روز پہلے ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ جیسی ہستی جو صاحب علم بھی ہیں, اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں اور پھر فصاحت اور بلاغت میں کمال رکھتے تھے, تو لہٰذا ابن زیاد کو, ابن سعد کو اور ان تمام لوگوں کو یہ خوف تھا کہ ان جیسا جری, بہادر, حق گو, بے باک آدمی, معرفت رکھنے والا موجود ہے تو وہ لوگوں کو بتائے گا اور لوگ ان کے پیچھے چلیں گے. لہٰذا وہ خوف زدہ تھے اور پیش خیمہ کے طور پر ان کو شہید کرنا چاہتے تھے اور بالآخر کر دیا. اور پھر آپ نے کربلا کا واقعہ جو ہے, کربلا ہونے سے پہلے اس کی بھی پوری وضاحت فرمائی. کربلا کا یہ واقعہ ہوگا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی شہادت ہوگی. اور یہ چیزیں تو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی. 10 محرم کو جو ہے آپ نے اسپیسیفک کر کے یعنی جگہ بھی, وقت بھی, کون لوگ کریں گے, یہ چیزیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, آخری بات مختصر, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے افراد سے یہ حقیقت مخفی نہیں تھی کہ امام حسین کی شہادت کہاں ہوگی, کب ہوگی, کون کرے گا, کون قاتل ہوگا. یہ حقائق وہ روحانی طور پر جانتے تھے. شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے ظاہری حالات اور واقعات کا رونما ہونا ضروری تھا. بالکل ٹھیک. اب اس میں ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ آپ میں جو ایک خاص وصف تھا کہ آپ فن خطابت, اچھا آپ فن خطابت کے کیوں ماہر نہ ہوتے؟ وہی بات ہے کہ خطابت کے شہسوار, عظیم ترین شہسوار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی غلامی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فن خطابت اور ابن زیاد سے آپ کا جو مکالمہ ہے وہ بڑا اہم ترین ہے, وہ آپ بتائیے. اور جو موت سے بے خوفی تھی, یعنی آپ کو شہادت کا, موت کا کوئی ڈر نہ تھا بلکہ آپ تو اس جام کو پینا چاہتے تھے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل کسی بھی ظالم حکمران کے لیے سب سے مشکل بات یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی شخص حق بات کہے اور وہ ظالم اسے ڈائجسٹ کر لے, ایبزارب کر لے یا برداشت کر لے. ظالم حکمران کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے سامنے حق بات کی جائے. درست. اچھا, اور وہ حق بات کرنے والا کوئی بہت فصیح و بلیغ ہو تو پھر یہ اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اس کی رعونت کے لیے, اس کے تکبر کے لیے, اس کے غرور کے لیے, کہ وہ اسے ایک لمحہ بھی زمین پر برداشت کرے. درست. تو یہی وجہ اور یہی سبب بنا جس کی جانب قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ کربلا کی جو جملہ امور ہونے جا رہے تھے اس سے پہلے ہی, کوفہ میں داخلے سے پہلے ہی حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شہید کرنا چاہتے. اس لیے جب آپ حج سے واپس کوفہ کی جانب سفر فرما رہے ہیں
تو آپ کو قادسیہ کے مقام پر گرفتار کر لیا گیا، اور قادسیہ کے مقام پر گرفتار کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت، یہ وہی مرحلہ ہے کہ جہاں پہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حج سے واپسی پر ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ جی، یہ اسی سفر ہی کی بات ہے، اسی سفر کا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ذکر خیر سرکار، ایک روایت میں آتا ہے کہ ذکر خیر سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اسی کا سارا تسلسل ہے۔ اور پھر یہ فن خطابت کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ کی پریکٹیکل لائف کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اصول معاشرت میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ آپ کو حکمران کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت کا عالم یہ تھا کہ آپ ڈیلیگیشن کے امیر بن کے حاکم وقت کے دربار میں جایا کرتے تھے، اور کوفہ کے بازار کی جو کیفیات اور پریشانیاں ہیں وہ جا کر بیان کرتے تھے، اور پھر اس کے لیے انہیں قائل کیا جاتا تھا کہ ان مسائل کو حل کیا جائے۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ دوسرے لفظوں تاجروں کے لیڈر تھے۔ جی، تاجروں کے لیڈر تھے، اور آپ کو پریورٹی اسی وجہ سے دی جاتی تھی کہ آپ دلیل بیان کرنے میں ملکہ رکھتے، اور اپنے سامنے والے فرد کو قائل کرنے کی جو صلاحیت آپ میں تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی، کیوں نہ ہوتی، حضرت علی کے براہ راست شاگرد تھے۔ اب یہ جب قادسیہ کے مقام کی میں جو ذکر کر رہا ہوں بات، اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھا ہے اور ابن زیاد کے دربار میں جب آپ کو پیش کیا گیا، اور وہ مکالمہ ہے، یہ مکالمہ ہی موت کے ڈر سے آپ کے آزاد ہونے کا اشارہ اور اعلان تھا۔ واہ 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 واہ! آپ کو جب پیش کیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ میثم تمار وہ اجمی شخص ہے کہ حضرت علی جو ہیں اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے ابن زیاد نے جواب میں کہا کہ علی کسی اجمی سے پیار کریں گے؟ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرا نام میثم تمار ہے۔ اس کے جواب میں اس نے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ ظالموں کی گھات میں ہے اور تم بھی ایک ظالم ہو۔ کھل کے آپ نے، یعنی پتا ہے کہ سامنے موت کھڑی ہے، لیکن ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ اور یہ وہی موقع ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر بن چکا ہے۔ جی بالکل، بالکل وہی موقع ہے جب اس نے کہا کہ یہ تم ابو تراب سے نفرت کا اظہار کرو، معاذ اللہ۔ تو آپ نے کہا میں ابو تراب کو نہیں جانتا۔ کہا کہ علی سے نفرت کا اظہار کرو، تو آپ نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اللہ! اب اس کے جواب میں اس نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے، علی کے خلاف بات نہیں کرو گے، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اللہ! کہا اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ میرے مولا علی مجھے پہلے بتا چکے ہیں میرے ساتھ یہ ہونا۔ کیا بے خوفی ہے! پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم باز آ جاؤ، ان باتوں کے کرنے سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اللہ! کہا یہ بھی بتا چکے۔ اسے اور تعجب ہوا، کہا کیا یہ بھی بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کون کرے گا؟ کہا ہاں یہ بھی بتایا، جو میرے سامنے ظالم کھڑا ہے جسے ابن زیاد کہتے ہیں وہی میرے ساتھ کرے گا۔ اللہ اکبر! بلکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ شخص کرے گا جو بدکار عورت کا بیٹا ہے۔ جی بالکل، وہ لفظ بھی ساتھ استعمال کیے۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ جناب اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دو، اس کو سولی بھی لٹکا دو۔ اس وقت ابن زیاد کے سامنے جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ ساری باتیں میرے مولا مجھے بتا چکے ہیں، حضرت علی مجھے آگاہ کر چکے ہیں، اور میرے منہ میں تم لگام بھی دو گے۔ تو اب یہ جو پیشن گوئی کو غلط کرنے کے لیے جو توقع کی جاتی ہے، یہ ابن زیاد نے بھی کی تھی۔ اس نے کہا ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دو، سولی پہ لٹکا دو، لیکن لگام مت ڈالنا تاکہ حضرت علی کی بات غلط ہو جائے۔ اللہ! کہا تم ان کی بات غلط کر ہی نہیں سکتے، اور یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ آپ سولی پر لٹکے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آپ کے ہاتھ پاؤں شہید ہو گئے ہیں، اور آپ اس وقت اپنی زبان سے جس ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ۔ اب ذرا یہ بتائیے، شہادت کے دردناک منظر نامے پہ تو آتے ہیں، لیکن یہاں رک کے میں ایک بات ذرا سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ حب علی میں حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس منزل پہ فائز نظر آتے ہیں، وہ منزل کیا بتلا رہی ہے؟ جی میں آپ سے یہی بات عرض کروں، یہ بات آگے ہی اسی جانب ریلیٹ ہو رہی ہے کہ جب انہیں لٹکا دیا گیا اور یہ معلوم ہے کہ سامنے موت ہے، لیکن بات حضرت علی کی کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ میرے منہ میں لگام ڈالے، کیونکہ اس سے علی کا جو ہے تذکرہ اور علی کی ثنا کہاں برداشت ہوگی۔ اور جب لگام ڈالی گئی تو آپ مطمئن ہو گئے کہ میرے مولا علی نے میرے بارے میں جو بات کی تھی وہ سچ ہو گئی، اور یہ وہ مقام ہے جسے آپ فنائیت کا مقام کہتے ہیں۔ حضرت علی کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں آپ نے اپنے آپ کو جو فنا کیا ہے، اس کا نتیجہ اور اس کا ثمر یہی نکلا ہے کہ یہ ایسی فنائیت ہے جو محبوبوں کی زندگی کی فنائیت ہے، وہ بندے کو حقیقی طور پر بقا عطا کر دیتی ہے۔ آج کم و بیش 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج ہم بیٹھ کر جناب میثم تمار کا اگر کوئی تذکرہ کر رہے ہیں تو حضرت میثم تمار کے دل میں مچلنے والی اس محبت ہی کا تو اثر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں
موجود محبت کی کشش اتنی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی وہ ہم محسوس کر رہے ہیں. خود جس سینے میں وہ محبت موجود ہوگی تو میثم تمار کے دل میں بھڑکنے والی اس عشق کی آگ کی کیفیت کا عالم. مجھے آپ کی بات سے جملہ یاد آ گیا، جیسے اپنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن اور منافق کے درمیان جو فرق ہے وہ حب علی کا فرق ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اگر میں اس بات کو یوں سمجھوں کہ آپ بنیادی طور پہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈیفائنڈ لائن ہے جو ایک مومن اور منافق کے درمیان ہے کہ آپ حب علی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو موڑ دیا کرتے ہیں. آخر میں یہ جو شہادت کا منظرنامہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں یہ انتہائی دردناک منظرنامہ ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی پورا ہے کہ مولا کائنات وہ جو ہم نے گفتگو تھوڑی سی کی تھی کہ آپ کو جگہ بھی دکھائی، آپ کو کیفیات بھی بتائیں، اور پھر وہ جس طرح سے آپ کی شہادت ہوئی ہے وہ بیان کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے ان مشکل مراحل میں دو طریقے رکھے ہیں، ایک عزیمت کا ہے اور ایک رخصت کا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کفر کرتا ہے ایمان لانے کے بعد سوائے ان لوگوں کے جنہیں مجبور کر دیا جائے، حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان موجود ہے، ان کا دل ان کا قلب ایمان پر مطمئن ہے لیکن انہیں کفر پر مجبور کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار نہیں ہوں گے. لیکن جن کا دل بھی کفر پر مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ زبان سے بھی کفریہ کلمہ کہتے ہیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا. تو مجبوری کی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ آپشن دیا ہے کہ دل میں ایمان قائم رہے تو زبان سے ظاہری طور پر اپنی جان بچانے کے لیے، میں آپ کی بات تک پہنچ رہا ہوں، آپ جہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، کیا اچھی بات کرنے والے ہیں، کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں. لیکن حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت نہیں بلکہ اپنی فدائے علی میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے عزیمت کی بھی اعلیٰ منزل اختیار، کہ رخصت اختیار کر سکتے تھے اس وقت لیکن بالکل نہیں کی، اور اس طرف آ گئے. اور اس کا جو واقعہ ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے آپ کو گرفتار کیا گیا، پھر یہ مکالمہ ہوا، اور پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خبر دے چکے تھے کہ اے میثم میری محبت میں عنقریب آپ کو شہید کیا جائے گا، آپ کی زبان کو لگام دی جائے گی، آپ کی زبان کو میری محبت کی وجہ سے کاٹا جائے گا. اور تاریخ اسلام میں یہ مطلب آپ کی زبان مبارک پہلی زبان مبارک ہے جس کو لگام دی گئی اور جس کو کاٹا گیا. یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ علی علی کہنے والی زبان، جو پہلی زبان جو علی علی کہنے والی تھی جس کو لگام دی گئی اور جس کو کاٹا گیا وہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. تو آپ کو پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ یہ سارا معاملہ ہوگا. اس سے ابن زیاد سے مکالمہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے علی کی بیان کی گئی ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ کروں گا، صرف ایک چیز نہیں کروں گا تاکہ علی کی پیشن گوئی معاذ اللہ جھوٹی ثابت ہو کہ آپ کی زبان میں نے نہیں کاٹنی. اب حضرت میثم تمار کو یقین تھا کہ حضرت علی کی گئی پیشن گوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. یہاں پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ چلیں زبان کٹنے کی مصیبت سے ابن زیاد نے مجھے محفوظ کر دیا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اگرچہ یہ کہہ رہا ہے نہیں کاٹے گا لیکن مجھے میرے مولا کی باتوں پر یقین ہے، ضرور علی علی کہنے کی وجہ سے میری زبان کو اور آپ نے فرمایا کہ تو غلط کہتا ہے، یہ بھی ہوگا، تو زبان کاٹے گا، یہ بھی ہوگا. اور پھر ہوتا یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے ہیں تو آپ زبان سے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں. ابن زیاد کو بتایا جاتا ہے کہ زبان کاٹ دیں ورنہ کوفہ والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر زبان کاٹ دی تو علی سچے ہو جائیں گے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ علی اگرچہ سچے ہو جائیں گے لیکن کوفہ والے آپ کے مخالف ہو جائیں گے. مجبور ہو کے زبان کو لگام دیتا ہے اور زبان پھر کاٹی جاتی ہے. یوں کہیے کہ ظالموں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں تھی لیکن ایک زبان سے جو علی کہنے والی تھی اس سے خوف زدہ تھے کہ وہ ایسا فصاحت و بلاغت کا کلام تھا کہ بہت سارے لوگ متاثر ہو کر ابن زیاد کے مخالف ہو سکتے تھے. اس زبان کو کاٹ دیا گیا. 3 دن تک آپ کو اسی تختہ دار پر لٹکایا گیا، ہاتھ پیر کٹے ہیں، زبان کٹی ہے. حضرت علی نے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ تیسرے دن آپ کی ناک اور منہ سے خون بہے گا. تیسرے دن نیزہ مارا گیا آپ کو، تیسرے دن نیزہ مارا گیا اور تیسرے دن آپ کی ناک
اور منہ سے خون بہتا ہے. اور یہ خون کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کے خون کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب شہید آئے گا تو جو زخم اسے دنیا میں لگے تھے جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی تھی انہی زخموں کے ساتھ آئے گا اور اس کے خون سے مشک کی خوشبو آئے گی. اندازہ کریں یہ عام شہید کے خون کی خوشبو ہے، جو زبان حضرت علی کی فضائل میں کٹی ہو اس کے خون کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا. اور ایک اور مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے درخت سے اوپر لے کر جاتے ہیں اور مجھے ایک ایسے حسین گھر میں لے کر جاتے ہیں کہ آج سے پہلے میں نے ایسا حسین گھر نہیں دیکھا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ کس کا ہے؟ تو فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یہ شہداء کا گھر ہے، یہ عام شہیدوں کا گھر ہے جسے حضور علیہ السلام نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اندازہ کیجئے جو علی علی کہتے ہوئے شہید ہوا ہو اس کے لیے کیا رفتیں اور بلندیاں ہیں. اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ اپنی شہادت کے واقعے پر اتنا کامل یقین ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ عذابات پر اتنا کامل یقین نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. اکثر مسلمان آج سو رہے ہوتے ہیں، وہ یقین نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہمیں ان سے ملتی ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگوں کا ایسا ہونا ضروری ہے جو اس دور کے یزیدوں سے ٹکر لینے والے اکثر چاہے رخصت کا راستہ اختیار کر لیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ٹکر لینے والے ہوں اور عظیمت کا راستہ اختیار کریں. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. اور آج کا تو مطلب ناظرین ذکر پاک کی کمال تھا صاحب. اللہ تعالیٰ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم تمام لوگوں کو، ذکر کرنے والوں کو بھی اور ذکر سننے والوں کو بھی بروز محشر عطا فرمائے. کتاب الشفا ظالم کے ظلم سے نجات کے حوالے سے آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ اگر کسی ظالم شخص کے ظلم کا خطرہ ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 11 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے نجات مل جائے گی. حضرت امام حسین علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ قیامت کے دن صرف اسی کو امن و امان حاصل ہوگا یا اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہے گا. روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیے گا سیدنا میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم.